میں نے 14 سال کی عمر سے نشہ شروع کیا ہے اور حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، میں نے اپنے گھر سے چوری کی۔ میں جو باپ تھا وہ بھی چرس پیتا تھا، میں جب گھر سے بھاگ گیا تو میں بھی ادھر چرس پی رہا تھا۔ میں نے جو 8 سال کا تھا میں نے نشہ شروع کیا تھا۔ جس ٹائم میں اس کو ختم کرنے چاہتا تھا نا تو میرا جسم ایسا ٹوٹ رہا تھا نا، جس طرح گاڑی کو انسان کو نہیں باندھتے ہیں، کھینچ دیتے، اوپر سے کوئی مار رہے مجھے۔ میں نے اپنی زندگی نشے کے مریضوں کے علاج و بحالی کے لیے وقف کر دی ہے اور آخری دن تک میں یہ کرتی رہوں گی۔ پچھلے 20 سالوں سے ڈاکٹر پروین اعظم دوست ویلفیئر فاؤنڈیشن میں منشیات کے عادی افراد کا علاج کر رہی ہیں۔ اس وقت میں HIV وغیرہ اویئرنیس کے بارے میں سب اس کو میں بتا رہا ہوں۔ ان کو پتہ ہے کہ کس لیے آپ کے بال کاٹے جاتے ہیں؟ یہ ادھر آنے کے بعد ہی کاٹے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تاسو ٹول راغلی ہے کنا؟ پشاور اور اس کے گرد و نواح میں ڈاکٹر پروین کے متعدد سینٹرز بچوں اور بڑوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دا زما د پلار نوم دی دوست محمد خان زاده، دوست زما د پلار نوم او ما ته پلار ویلي چې ته به د بچو دپاره ټول عمر مفت کار کوې، چې بچو کې څه کې تکلیف یې هغوی ته هغې علاج به ته کوې. ما پلار سره دا وعده کړې وه، نو زه دلته یم او همیشه دپاره تاسو دپاره یم. ښه خوشحاله یې دلته؟ نشے کے خلاف یہ جنگ ہم اکیلے لڑ نہیں سکتے، پورے معاشرے کو اس جنگ میں ہمارے ساتھ دینا ہوگا۔ اس لیے ہم کمیونٹی لیڈرز کو اپنے ہر کام میں شامل کرتے ہیں۔ ہر ہفتے ڈاکٹر پروین علاقے کے رہنماؤں سے ملاقات کرتی ہیں۔ پشاور میں تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ منشیات کا مسئلہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور بچے جو ہیں اس میں بہت زیادہ انوالو ہو رہے ہیں۔ منشیات کے ساتھ ساتھ پھر اور بھی مسائل ہیں، جیسے HIV ایڈز ہے، جیسے مار کٹائی ہے، جیسے وائلنس ہے، ابیوز ہے بچوں کی۔ تو ان چیزوں پہ موضوع پہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے کیا کیا خیالات ہیں، آپ کیا کیا کچھ کرتے ہیں؟ جب بچہ گھر سے نکل کے آ جاتا ہے اسٹریٹ پہ تو سب سے پہلے ان کی نظر ہوتی ہے ہوٹل پہ کہ وہ جا کے کھانا کھائے۔ اب ایک ایسا بچہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ وہی کرے گا جو وہ کہے گا۔ اس کے علاوہ اڈے میں مختلف گینگ جو ہے وہ بیٹھے رہتے ہیں، اس کو انسینٹیو دے کے کھانا کھلا کے مووی دکھا کے پھر جو ہے اس کو وہ ابیوز کی خاطر اس کو یوز کرتے ہیں انہی ہوٹل میں، انہی سرایوں میں۔ ابھی میرا جو سجیشن ہے، یہ بچے جب آ جاتے ہیں تو رات کو گزارنے کے لیے ان کے پاس جگہ نہیں ہوتی۔ اگر وہاں پہ پرماننٹ شیلٹر بن جائے ان بچوں کے لیے تو میرے خیال میں یہ نشہ کا جو ریشو بڑھ رہا ہے یہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑی بات میں صاف صاف بتاؤں گی کہ منشیات کے ایسے مسئلہ ہے کہ نہ صرف وہ انسان جو نشہ کرتا ہے۔ جب ہم نے کام شروع کیا دوست میں، اس وقت میں نے جو محسوس کیا، یہاں ڈیڈ باڈیز پڑے ہوتے تھے، کتے کھا رہے ان کو، رات کو گیدڑ کھا رہے ہیں، ہڈیاں پڑی ہیں بکھری ہوئی۔ پولیس آتے تھے ان کو راؤنڈ اپ کر کے، جو وہاں پر دوسرے بیٹھے تھے نشہ کرتے تھے ان کو راؤنڈ اپ کر کے جیلوں میں ڈال لیتے تھے۔ کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ ان لوگوں کی علاج بحالی بھی ہے، یہ انسان ہے اور اندرونی تکلیف ان کو صرف خدا کو معلوم ہے۔ ڈاکٹر پروین کی ٹیم سڑکوں پہ جا کر نشے کے عادی لوگوں کو علاج کرانے کے لیے آمادہ کرتی ہیں۔
अफजल दिन में 2 दफ़ा सड़कों का चक्कर लगाता है, ख़ास कर वो सड़कें जहां ऐसे बच्चे आते हैं। ये चर्च पी रहे हैं, ये क्यों? हम आपके हैं ना, देखो हम कहाँ से आए आपके लिए। रो मत बेटा, ठीक है? मेरी बात मानो ना बेटा, ठीक है? सही है? ठीक है? इलाज करोगे? हाँ, वादा है। 20 साल पहले मैं खुद एक नशे का मरीज़ था और दोस्त फाउंडेशन ही ने मेरा इलाज किया था। अब मेरी ज़िंदगी का मकसद नशे के मरीज़ों की सेहतियाबी है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा था सुनूम दा सरदारा ओ दा नशा से टाइम ना कहे था सो ډیر وخت کیږي او دا به تا خپل لګای بچي دا تا ته چا خو دی خپل مندي دا خزر لاغه جراثیم په خکېږي لاس مې لګاوه بچي دا والا دا هغه په لګاوه بچي دا کېږي دور بچي ما ته وګوره ته علاج کوون غواړي ها ناس ملاو کا بچي راځه علاج ته تیار ما سره شاباش بچي راوچت شه नशे को छोड़ने की तकलीफ़ तब समझ आती है जब इनकी चीखें सुनाई देती हैं। ओए पप्पू लाज में दर्द करा ओए कना ओए कना ओए कना ओए खुदाया सरदार को अब दोस्त फाउंडेशन में कुछ दिन हो गए हैं। डॉक्टर परवीन उसका हाल पूछने के लिए मिलने जाती हैं। डिहाइड्रेटेड है थोड़ा सा और आईडीयू स्टेटस की वजह से थोड़ा लूज मोशन शुरू हो गए हैं उसको। कब इंजेक्शन दे गोली ऊपर चलाते हेरोइन एबल दे गोली हेरोइन दे गोली हाँ हेरोइन सर बताइए एवल मिक्स गोली नो दर्दونه دی وو څه دردونه د خپو دردونه دی اډوکو کې د دردو ها نور خوشاله خو به نه ځکه چې دا دوه درې ورځې لږ سخت دي ښه یو ورځ انشاءالله سبا به ښې هغې نه بل ورځ به هغې نه زیات ښې او بیا د نورو بچو په شان به ناستې او خوشحاله وي ان ڈرگس کی وجہ سے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ ان بچوں کے لیے کوئی فیوچر نہیں رہا، نہ ایجوکیشن یہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بار بار ان کو جیلوں میں اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر جیل سے اور جیل کے اندر ہوتے ہوئے پھر یہ واقعی کرمنلز کے ساتھ ان کی کانٹیکٹ ہو جاتی ہے اور یہ کرمنلائز ہو جاتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی ضروریات کے لیے ڈاکٹر پروین کو مزید انتظامات کرنے پڑیں گے، جس کے لیے موجودہ وسائل کم ہیں۔ بچوں کے لیے رات کا وقت سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ نشے کی طلب اور جنسی تشدد رات بڑھ جاتے ہیں اور ہمارا کام بھی رات کو دگنا ہو جاتا ہے۔ میم یہ ایک آپشن میں ذہن میں آیا کہ بچوں کو ہم یہ رات کے لیے جگہ تو دے سکتے ہیں ایمرجنسی میں، اسی سینٹر میں اوپر پورشن ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، بالکل میم ممکن ہے، اور ایمرجنسی میں ہم اس کو ٹیمپریری شیلٹر دے سکتے ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہاں جو ہے اوپر 2 کمرے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا ادھر ایک بڑا ہال ہے اور اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سائڈ پہ بڑا برآمدہ ہے،
اور اس سامنے بالکل لان ہے جہاں بچے کھیل بھی سکتے ہیں. 10 بیڈز یہاں آ سکتے ہیں, 6 بیڈز اس کمرے میں آ سکتے ہیں اور 6 بیڈز اس کمرے میں. کم از کم تو بچوں کو رات کے لیے جگہ تو ہم تو دے سکیں نا انشاءاللہ. اس سے پہلے بھی ہم نے بچوں کو پروٹیکٹ کیا اور اب بھی کریں گے. یہ تو ہماری مشن ہے. یہ تو ان بچوں کے لیے دوبارہ معاشرے میں داخل ہونا مشکل ہوتا ہے چونکہ والدین کی طرف سے بھی ان کو تحفظ نہیں ملی ہوتی. ان بچوں کو ایک محفوظ معاشرے میں رہنے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. علاج کے دوران ڈاکٹر پروین بچوں کو حوصلہ دیتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کی کہانیاں سنائیں. السلام علیکم بچوں. وعلیکم السلام. کینے څنګه تاسو ټول کې ابو شیم دلته موږ دا یو ځای شوي وو ځکه چې نن ما وی تاسو نه تاسو نو کومه چې تاسو سره ډېر زیاتیان شوي وي سبا ډېر خپه شوي چې تاسو په یا د کور نه بهر وې لکه دا ټول خبرې یاد کې ښه سنادا میڈم کے زلزلے کی چھٹیاں ہوئی تھی تقریباً 4-5 مہینے کی اور اس طرح دوستوں یاروں کے ساتھ گھوم رہا تھا بس ادھر جانا سلماول جانا اس طرح. پہلے نسوار ڈالی پھر نسوار سے خالی سرگٹ پیا خالی سرگٹ سے چرس اور پھر کزن تھا میرا 1-2 دفعہ اس نے مجھے چرس کی جگہ پہ ہیروئن سرگٹ میں پلائی بس اسی طرح سے. تما تقبل حل ہوا ہے هغه داسې چلو چې زما پلار دی خدای وبخي چې هغه مړ شو دارونه مې مړه شو بیا د هغې نه ورو چرس به مې څکل بیا نشې به پیسې د څه باندې بلاوې دي نشې پیسې مې غلاګانې به مې کولې. پہلے میں نشے چالو کوله نو کور کې والم د کور راووته تر کال مې لاړم د تر پیسې واخیستې ځان نه په نسوار سرګټ راواخیست هغه مې د کوره په پټه کول چې خبر کہ میں چرس کل بیا میں رو پوڈرو تلاس واج. میری خواب یہ ہے کہ ان بچوں کو ہم اسکولوں میں ڈالیں ان کی بیماریوں وغیرہ کی پوری دیکھ بھال کریں ان کی گروتھ ڈیولپمنٹ کی کریں. ان بچوں کو پھر سے ہنسنا کھیلنا سیکھنا پڑے گا. ان کا اپنے بچپن پہ حق ہے. آج ڈاکٹر پروین نے سردار کے گھر والوں کو بلایا ہے. خبي مونږ چې تاسو راغوستي کنه د چې بهر مونږ کتلو نو تاسو په خپل هم کتلو نو شکر دې چې ډیر خوشاله دي. وعلیکم السلام. کېږي څنګه د وخت دیږي او ته وایي هل کنه ها اوس دونه یم چې په خپل خېجم کوزیږم ښکته او خوراک څښاک مې چالو کړل دا لشل وځي شو کې بیخي به مې نشو کولی خدا الله تعالی کوم شو کنه غني رو د باندې ستړی شو زه پې ستړی شوم. لیکن ایک بری خبر ہے. اب چې ته څنګه به ته ویل غواړي ځکه چې هغه داسې یو بیماري ده چې کوم دا انجکشن چې څوک لګوي که نه نو هغه یې که بل سره سرنج که هغه به بنده کې بیماري او هغه سرنج تا هم استعمال کو نو بس تا کې به بیماري راشي. خو دا هغه کومه بیماري ده بچې ته په خپله ورته ویل غواړي. نشې نه ځان بالکل پاک ساتي ښه خوراک څښاک به کوي ښه ژوند به تېروي بیا 50-50 نه چې 80 کاله پورې به ژوندی وي هېڅ هم نه کېږي. ټیک ده. بچوں کے لیے دوبارہ خاندان سے ملنا ضروری بھی ہے مگر مشکل بھی ہے. اب وہ معاشرے میں دوبارہ داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر وہاں پر ماحول صحیح نہ ہو تو ہمارے مقاصد جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے. آج ڈاکٹر پروین نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے.
میں نے رات میں کہ میں سوچتی رہی، میں سوچا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے کہ بچے جو ہیں سڑکوں پہ ہوں. یہاں سنیما ہال ہے، یہاں پر گندگی ہے، چوری چکوریاں ہو رہی ہیں. یہ بچے تو بیچارے وکٹم ہیں. اگر ایک رات یہ رہے، ممکن ہے کہ آخری رات ہو. تو میں یہ فیصلہ کر لیا جیسے بھی ہو یہ شیلٹر ہوم ہم نے بنانا ہے تاکہ بچے ایک دن بھی سڑکوں پہ جو ہے وہ نہ ہو اور ان کی آگے زندگی جو ہے آگے بہتر ہو سکے. تو اب میرا خیال ہے کہ چلیے اس کے لیے بندوبست کر لیں، دیکھ لیں کہ کیا کیا کرنا ہے. جلدی جلدی اور لایا جائے. وہاں سے چرپائی لانا. آج سینٹر کی تیاری کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ملی، مگر وسائل بھی بہت زیادہ ہے. فنڈز ہمارے پاس بالکل ختم ہیں اور منشیات کے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. مگر کم از کم ان لڑکوں کے لیے رات کے لیے ایک محفوظ جگہ مل گئی ہے. زمون ټول پښتانه ورونو خویندو ماشومانان تاسو ټولو ته هرکلی ویلکم. دوست فاؤنڈیشن نے ایک فنکشن کا انتظام کیا ہے جس میں ماں باپ اپنے بچوں کی کہانیاں سنیں گے. عزت مندو ملمنو خوږو بچو زموږ تاسو ګلونه دا ستاسو ګلونه کور دی او تاسو دپاره دا پوره انتظام شوی دی. دومره زه یم چې دومره هوښیاران دي ماشاءالله، داسې ښه ذهنونه دي، داسې ښه هوښیاران دي، داسې ښې غزلې ورځي والا، داسې ښې خبرې والا ورځي چې څه ووایم چې بس دې نشې کې دې څنګه ګیر شو. انشاءالله بیا به که خیر ملاقات کیږي. الله پامان. نو یو ماشوم دی کوم چې اوس بالکل ټیک ټاک دی او هغه د خپل حال ویل غواړي چې هغه دا ټول ژوند کوم چې غلط لارو ته تللی و او واپس ژوند ته واپس راغله. موږ دعوت ورکوو سردار ته چې هغه راشي او خپل ژوند باره کې څه ووایي. سردار ما چې پهله نشه چالو کوله خپل رور سره مې کړله، ملګرو سره ملاو شوم، هغوی راته رورو سګرټ چرس پوډر داسې راباندې په دوکوتو خو کې سیوا کړل چې زه دلته رالم اجي کیمپ ته. اجي کیمپ کې افضل شاه صاحب په ما پسې یو میاشت نیمه ته راته ما ته یې ته بچې خپل علاج وکړه، ستا لپاره د خپل علاج کړې، ستا به نوي ژوند چالو شي، نوی حیثیت به چالو شي، ستا نه به مور او پلار خوشحالي، وروڼه خویندې به نه خوشحالي. تر اخري دا چې هغه ته ما ویم زه درځم ستا د هسپتال ګورم چې دوی به ماله هر یو شي هر یو سہولت به ماله میلاوه. نو زه به په هغې ډېر خوشحاله یم. نو قدر د ما خپلې مور او پلار هم نه وکړی چې څونه ماله دوست فاونډیشن والا وکړه. سودا او جبار هم اوس به مړ وو، نه به راله رور راته، نه به راله مور راتله. تر دې زندګۍ په وروڼو زه راغلم. دا دې اوس ما ته خلک سلامونه کوي. ہر ایک نشے کے مریض کی ایک کہانی ہے، ایک خاندان ہے، ایک معاشرہ ہے. میرے لیے ایک اہم انسان ہے جو زندگی کی حقیقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. نشے کے خلاف جاری جنگ میں ڈاکٹر پروین اور بچوں کے لیے آج ایک خوشی کا دن ہے. دا ستاسو دا کور نن اوس موږ د دې افتتاح کوو او تاسو پته ده چې د نوم څه دی؟ ګلونه کور. او دا څه دپاره دی؟ دې کې به تاسو اوسیږئ او انشاءالله سبقونه به وایئ، ښه ښه کارونه به کوئ، نشې به نه کوئ، غلط کارونه به نه کوئ. دا ستاسو کور دی. ښه اوس که خیر د دې افتتاح کوو او تاسو زموږ ګلونه او دا ستاسو کور دی. ټیک ده؟ میں بہت خوش ہوں کہ آج ہم کامیاب ہوئے ہیں یہاں پر شیلٹر ہوم بنانے میں. بچوں سے نظر مخوف شو. اب ان بچوں کو ایک محفوظ جگہ مل گئی ہے جہاں پر یہ رات گزار سکیں گے.
दिन में इनको हम तालीम देंगे और कोशिश करेंगे कि आपस में इनके एक मुआशरा ऐसे बना लें जो एक अपनी मदद के आप के तहत ये एक दूसरे की भी मदद करें। अभी नशे के ख़िलाफ़ हमारी जंग बाकी है, चूँकि पेशावर में मनशियात का मसला एक दिन में ख़त्म नहीं होगा, मगर हर एक बच्चे की जो हम जान बचाते हैं तो हम इस रास्ते पे गामज़न होते हैं और फ़तह की एक निशानी होती है।